بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اس طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ ایک اور آیت میں ہے، جو لوگ بڑی چالیں چل رہے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے سے، اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب سمندر میں تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ پس صبر کرو، بے شک اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اہل عقل ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے۔ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ سورۃ انفال کی آیت ہے،
اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے وہ لوگ جو نہ سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور عقل سے کام بھی نہیں لیتے۔ تمہیں غافل رکھا زیادہ سے زیادہ مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیے کیا تم صبر کرتے ہو۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔